اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جن کے دروازے پر بادشاہ بھی جھکے اور فقیر بھی سیراب ہو کر لوٹے، جن کی زبان پر اللہ تھا اور دل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، اور جن کی خانقاہ سے محبت، صبر اور توکل کی خوشبو پھیلی۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطان المشائخ، محبوب الہی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی ولایت نے دہلی کو ہی نہیں بلکہ دلوں کو فتح کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ اڑ گیا، مگر والدہ ماجدہ نے صبر، تقوی اور علم کی ایسی تربیت دی کہ آنے والا وقت آپ کو محبوب الہی کہہ کر پکارنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف ان سبوں میں کمال حاصل کیا۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ اگر دن روزے میں گزرتے تو راتیں جاگ کر گزرتی، زبان ذکر میں، دل اللہ کی یاد میں۔ آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، سالوں تک خدمت، مجاہدہ، فقر، صبر کے مراحل طے کیے، تب جا کر انہیں خلافت عطا ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بادشاہوں کے دربار قبول نہیں کیے، حکمرانوں کے تحفے نہیں لیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے در پر کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب سب برابر، کوئی بھوکا کبھی نہ لوٹا، سوال کرنے سے پہلے ہی عطا ہو جاتی۔ آپ ایک با کرامت بزرگ ہیں۔ آپ کی مشہور کرامت ہے، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ خانقاہ میں مہمان بہت زیادہ آ گئے اور کھانا ختم ہو چکا تھا۔ خادم پریشان تھا۔ حضرت نے فرمایا، پریشان نہ ہو، دیگ چڑھا دو، اللہ مالک ہے۔ دیگ میں کچھ نہ تھا۔ نوکر پریشان۔ پھر خادم نے عرض کیا، حضور دیگ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا نا دیگ رکھ دو۔ دیگ رکھ دیا گیا۔ جب دیگ اتاری گئی اور ڈھکن کھولا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ دیگیں سالن اور کھانوں سے بھر چکی تھیں۔ اتنا کھانا نکلا کہ سب مہمانوں نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ گیا۔ یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ جب ایک بار دہلی میں شدید قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے، بچے معصوم بچے دودھ کے لیے ترس گئے۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، روتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کی درخواست کریں۔ حضرت نے سجدے میں جا کر دعا کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آئے، ٹھنڈی ہوا چلی، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین سیراب ہو گئی، کھیت لہلہا اٹھے اور قحط ختم ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، لوگوں نے ایک نابینا شخص کو آپ کی طرف بھیجا۔ وہ نابینا شخص کو لایا گیا، لوگوں نے عرض کیا، حضور دعا فرما دیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں دیکھ پا رہا ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہوا۔ ایک دن ایک فقیر خانقاہ میں آیا، انتہائی کمزور اور بھوکا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا، کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے دعا فرمائی۔ فقیر نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور اس کی بھوک کی شدت ختم ہو گئی، حالانکہ اس نے کچھ کھایا ہی نہ تھا۔ ایک دن امیر خسرو کسی وجہ سے دیر سے آئے اور دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت ناراض ہوں۔ یہ امیر خسرو ایک مشہور و معروف شاعر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مرید ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے ہی فرمایا، خسرو اگر تو نہ آتے تو بھی ہمارا دل تجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت امیر خسرو بے اختیار رونے لگے۔ بہت سے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، نا امید، دل سے مردہ، حضرت کی ایک نظر اور ایک دعا ان کی زندگی بدل دیتی۔ لوگ کہتے تھے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ حضرت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی قریب آتے ان پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی کہ قدم آگے نہ بڑھا پاتے۔ بعض کانپتے ہوئے واپس چلے جاتے، بعض بیمار ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی۔ ایک واقعہ ہے، بادشاہ وقت سلطان قطب الدین خلجی کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے دل میں رنجش رکھتا تھا۔ اس نے ایک جامع مسجد کی تعمیر کی تھی اور سارے علماء و مشائخ کو اس نے یہ خبر بھیجوا دی تھی کہ ہر کوئی نماز جمعہ یہاں آ کر ادا کرے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ وہاں کے سارے علماء کرام بادشاہ کی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے اور ماہ نو کے موقع پر بادشاہ کے حضور میں جا کر سلامی بھی پیش کرتے تھے۔ مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں سے دور،
کبھی بادشاہ کی چاپلوسی نہیں کرتے، کبھی اس کی جی حضوری نہیں کرتے۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے وہ کسی بادشاہ کو کیا اہمیت دے گا۔ ان کی مقبولیت بھی بے پناہ تھی، سارے عوام ان کے حلقہ عقیدت میں چلے آ رہے تھے، جس سے وہاں کے علماء کرام کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ ان کی ذات سے حسد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے حضور میں ان کے خلاف شکایت کی، نمک مرچ لگا کر لوگوں نے بادشاہ سے ان کی شکایت کی کہ ان کو یہ حق کس نے دیا کہ ایک بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اور سارے علماء دین تو آپ کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں جیسا کہ آپ کا حکم ہے، مگر وہ حاضر نہیں ہوتے۔ ان سے ان کا تکبر چھلکتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہلا بھیجا تھا کہ ہمارے نزدیک مسجد جامع ہی اس کا حق ہے، ہمیں کیا حاجت ہے کہ دوسری مسجد میں جائیں۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے طیش میں آ کر یہ حکم بھیج دیا کہ اگر آئندہ ماہ نو میں وہ ہمیں سلامی دینے نہیں آئے تو انہیں کھینچ کر لاؤں گا، اور بہت ساری باتیں جو بے ادبی اور بد تہذیبی میں شامل تھیں ان سے کہا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ کہا، اٹھے اور اپنے والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ ماجدہ بھی نہایت ہی خدا رسیدہ بزرگ تھیں، اور ان کی خدمت میں جا کر جیسا کہ وہ راز و نیاز کی باتیں ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے انہوں نے کیا۔ اس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوا اور منتظر رہے کہ اب غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا ایک گائے شاخدار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے اس کی شاخ پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس جان گائے کی چلی گئی، وہ گائے ماری گئی۔ تو انہوں نے معلوم فرمایا کہ سلطان مجھ پر فتح یاب نہ ہوگا بلکہ خود مقتول ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ماہ نو آئے اور سلطان المشائخ کو کھینچ کر اپنی دربار میں طلب کرے اور ان کی خدمت اقدس میں گستاخی کرے، اسی رات بلائے آسمانی اس پر نازل ہوئی، اور اس رات 1000 ستون میں سویا تھا کہ آدھی رات نہ گزری تھی کہ خسرو خان جو اس کا ہی نمک پردہ تھا، جو اس کا ہی نمک کھا کر پلا تھا، پہنچ کر بادشاہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور نیچے محل کے ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بام خانقاہ پر اپنے گشت کر رہے تھے۔
سلسلہ جاری ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔